مقلد کے لیے اپنے امام کا قول حجت ہے، نہ کہ قرآن حدیث اس کی وضاحت کریں۔ اللہ نے اس کی وضاحت قرآن میں فرما دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ توبہ کھولیں، 10واں پارہ ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ وہ جو نصرانی تھے وہ اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے سوا اپنے رب بناتے تھے۔ تو امام رازی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا عبادت سے مراد یہ ہے، ان کو رب بنانے سے مراد یہ ہے اپنے مولویوں یا ائمہ کو، کہ وہ ان کے اوامر اور ان کے نواہی میں ان کی اطاعت کرتے تھے۔ اپنی شریعت کو، اپنے امام نبی کو نہیں دیکھتے تھے، وہ جو ان کے مولویوں نے کہہ دیا بس اس پر وہ کار بند ہو جاتے تھے۔ اور عدی بن حاتم کی روایت کے اندر ہے، جب وہ نصرانی تھے اللہ کے نبی کے پاس سے اور آپ یہی تلاوت فرما رہے تھے، تو عدی بن حاتم کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، اللہ کی حلال کردہ کو وہ حرام نہیں بناتے اور وہ بھی حرام بناتے، تم ان کو حرام سمجھتے ہو، یہ نہیں ہے تمہارے اندر؟ ہاں ہے۔ اور اللہ کے حرام کردہ کو وہ حلال بناتے ہیں، تم بھی حلال سمجھتے ہو، کیا یہ نہیں ہے تمہارے اندر؟ کہا یہ تو ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی تو ان کی عبادت ہے۔ جس چیز کو تمہارے مولوی احبار رہبان تمہارے کہہ دیں اس کو تم سمجھتے ہو سارا کچھ، نہ شریعت دیکھتے ہو، نہ نبی دیکھتے ہو، نہ کتاب، نہ اللہ رسول، کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ اور یہی ہمارے دور کے مقلدین کا وصف ہے۔ اسی کو حلال سمجھتے ہیں جو ان کو ائمہ حلال کریں، اسی کو حرام کہتے ہیں جو ان کے ائمہ حرام قرار دیں۔ اور بلکہ ان مقلدین کی اصول کی کتاب ہے مسلم الثبوت، اس کے صفحہ 299 کے اوپر یہ تقلید کی تعریف لکھی ہے کہ التقلید العمل بقول غیر بغیر من حجت، کسی دوسرے کے قول پر بغیر دلیل کے عمل کرنا یہ تقلید ہے۔ اور مسلم الثبوت کے اندر یہ قول لکھا ہوا ہے اما المقلد فمستندہ قول مجتہدہ، مقلد کے لیے اپنے امام کا قول ہی واجب الاتباع ہے۔ اور امام ابن سکن نے اپنی الجوامع کے اندر جلد 2 صفحہ 251 پر یہ بات لکھی ہے تقلید کی تعریف کرتے ہوئے کہ اخذ قول الغیر من غیر معرفت دلیلہ، غیر نبی کی باتوں کو بغیر دلیل معلوم کیے مان لینا یہ تقلید ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التقلید ہوا قبول غیر بلا حجت، کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا یہ تقلید ہے۔ اور فتاوی شامیہ کی پہلی جلد کے اندر صفحہ 53 پر یہ بات لکھی ہے یحل الافتاء بقول الامام بل یجب وان لم یعلم من این قال، امام کے ہر قول پر فتویٰ دیا جائے یہ حلال ہے بلکہ واجب ہے، اس کا علم ہو نہ ہو کہ امام نے کہاں سے لی ہے، کوئی دلیل ہے نہیں، یہ بات دیکھنی نہیں ہے مقلد نے آنکھیں بند کر کے بات ماننی ہے۔ اور اس طرح دوسری کتاب ہے در مختار، اس کے باب التعزیر جلد 3 میں لکھا ہے کہ حل الی مذہب شافعی تعزیر، جو شخص حنفی سے شافعی بن جائے اسے تعزیری سزا دی جائے۔ یہی آج کے مقلد کا ذہن ہے۔ آج کوئی بندہ کسی اور مذہب کی کسی اور چیز کی بات کرے، مقلد اس کے گلے پڑ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ کہا گیا ہے در مختار کی جلد 1 صفحہ 53 پر کہ لا یفتیٰ و یعمل الا بقول الامام الاعظم، صرف اور صرف فتویٰ امام اعظم کے قول پر دیا جائے، نہ قرآن دیکھا جائے نہ حدیث دیکھی جائے۔ بلکہ ان ظالموں نے مقلدین نے تو یہ کہہ دیا ہے فلعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، جو امام ابو حنیفہ کا قول رد کرے اس کے اوپر ریت کے ذرات کے برابر لانتے ہوں۔ تو یہ ہے آج کے مقلد کا ذہن، یہی جو تھا یہود و نصارہ کا ذہن تھا، اور آج کے مقلد کا یہی ذہن ہے جو ان کے مسلک سے فرقے سے نکلے اس پر لانتے ہیں، اس کے ساتھ جھگڑے، اس کے ساتھ حرکتیں